بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر گزشتہ حکومت میں بھی بات ہوتی رہی اور اب بھی ہو رہی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو یہ بات ہم کرتے رہتے ہیں کہ فیشزم ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، فسطائیت ہے۔ مطلب فسطائیت یعنی فیشزم کو اردو میں اگر بتائیں، جمہوریت یعنی کہ نہیں ہے، جو اس کا تضاد ہے۔ جمہوریت کب ہوتی ہے؟ جب آئین اور قانون کی حکمرانی ہوتی ہے۔ اور آئین اور قانون کیا کہتے ہیں کہ آپ آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے اختیارات کا استعمال کریں۔ کوئی مقدس گائے نہیں ہے پاکستان کے آئین کے مطابق، لیکن حدود اور قیود بھی رکھی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تنقید، جو کہ ہمیشہ سے اگر کوئی صحافی تنقید کرتے رہے ڈکٹیٹرشپ میں تو ان کے اوپر ان کو بھی بھگتنا پڑا۔ تو یہ ایک چلتا رہا ہے سلسلہ اور یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ صرف فرق یہ ہوا کہ جب کسی یعنی جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ حکومت میں آتی ہے تو اس وقت کی اپوزیشن اس کو بری لگتی ہے، اور جب وہ خود اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس وقت کی جو حکومت ہے وہ اس کو بری لگتی ہے، اور ظاہر ہے اس کے جو تنقید ہے اس کے اوپر وہ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ المیہ یہی ہے، اور شاید ہم نے وقت سے اس پہ سیکھا بھی کچھ نہیں ہے۔ کل عمران خان صاحب نے فیشزم کے اوپر بات کی تھی، اور انہوں نے اس حکومت کو، جو کہ اس وقت کوalition گورنمنٹ ہے، اس کو فیشسٹ قرار دیا تھا۔ عمران خان صاحب نے یہ کیوں کہا، اس کی وجوہات ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن کیا کہا وہ آپ کو سنوائے دیتے ہیں۔ کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کی فیشزم نہیں دیکھی جس طرح کا اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ میں نے ایسی کبھی حالات نہیں دیکھے۔ یہ ایک ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ کیا پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں؟ پہلے بتا دیں کیا مارشل لاء لگ گیا یہاں؟ کہ یہ کون سی کیا آئین اجازت دیتا ہے ان چیزوں کا؟ یہ جو ٹیکٹکس ہے نا، فیشسٹ، خوف پھیلا کے، ڈرا کے لوگوں کو، یہ چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے۔ بہت خوبصورت بات کی خان صاحب نے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کو یہ سب باتیں جو تھیں وہ ان کے دور حکومت میں یاد نہیں رہیں۔ اگر آج وہ یہ بات کر رہے ہیں تو ان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ان کے خطاب بھی براہ راست سنائی دیے جاتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ سب سنتے ہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں، اور ان کے جتنے بھی ظاہر ہے کہ جو ان کی پارٹی ہے اس کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ خود حکومت میں تھے تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ استعمال کی گئیں، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے کہیے، کہ صحافیوں پہ حملے بھی ہوئے، صحافیوں کی زبان بندی بھی ہوئی، صحافیوں پہ الزام بھی لگے، صحافیوں پہ غداری کے مقدمے بھی ہوئے، مجھ سمیت، حامد میر سمیت۔ گزشتہ سال ہم نے غداری بھی بھگتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کردار کشی کی مہم ہے وہ تو اپنی جگہ پہ رہی، لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ جو پریس فریڈم پریڈیٹرز گیلری ہے، پریڈیٹرز گیلری، اس میں بھی عمران خان صاحب کا جو نام ہے وہ شامل کیا گیا، اور اس میں جو 37 بدترین حکمران جو تھے ان کے نام شامل کیے گئے تھے، جس میں کہ ان کا نام بھی تھا۔ پھر مطیع اللہ جان کو 21 جولائی 2020 کو اغوا کیا گیا، سار عالم کو 20 اپریل 21 پہ ان پہ حملہ کیا گیا، اسد علی طور کے گھر میں گھسے، ان پہ حملہ کیا گیا، حامد میر صاحب کا پروگرام بند ہوا۔ اسی طرح سے سیاسی انٹرویوز کے اوپر پابندی عائد کی گئی۔ میرا خود جو میاں نواز شریف کے ساتھ انٹرویو کیا گیا تھا وہ بند ہوا، اس کو چلنے ہی نہیں دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آصف زرداری صاحب کا انٹرویو جو حامد میر صاحب نے کیا وہ بھی نہیں چلنے دیا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر پابندیاں عائد کی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں، یہ اگر خان صاحب کے دور میں ہو رہی تھیں تو لا محالہ وہی ذمہ دار ہوں گے، بالکل اسی طرح جس طرح آج اگر پریس فریڈم کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے، ان ساری قوتوں کے ساتھ جو کہ ہمیشہ سے کار فرما رہی ہیں۔ اب عمران ریاض خان جو ہیں ان کو کل گرفتار کیا گیا ہے، پیکا قانون کے تحت کیا گیا ہے، گو کہ اس کی سیکشن 20 جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو معطل کیا، ختم کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے الیکٹرانک کرائم بل اس کے 2016 جو کہ نون لیگ کے زمانے میں بنایا گیا، جس کی پوری کوشش جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کی، اس کو ختم نہیں کیا گیا، اور اب اس کے تحت یہ گرفتاری ہوئی ہے۔ تنقید کے اوپر بغاوت اور غداری کے مقدمے ہوئے ہیں۔ یہ حدود اور قیود کون طے کرے گا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، کیا بات ہو رہی ہے کیا بات نہیں ہے؟ کل بھی پیکا قانون غلط تھا، آج بھی پیکا قانون غلط ہے، لیکن
فیشزم کیا ہے, فسطائیت کیا ہے, جمہوریت کیوں نہیں ہے, آزادی اظہار کیوں نہیں ہونا چاہیے, اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ابھی بحث پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر ہو چکی ہے. لیکن پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے کوئکلی آپ کو سنا دوں کہ کل پچھلی حکومت میں جب مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا تھا اور جو مختلف حملے صحافیوں پہ ہو رہے تھے, تو منصور علی خان نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا, وہ آپ کو سناتے ہیں, ذرا سنیے گا انہوں نے جواب کیا دیا تھا. کہ واچ کے انڈر مطیع اللہ جان جو ہے وہ غائب ہو گئے, اس کے بعد ایک دم واپس آئے. علی عمران سید غائب ہو گئے. ایس سی سی پی کے جوائنٹ ڈائریکٹر ساجد گوندل غائب ہو گئے, پھر واپس آئے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو مجھے ان کا کسی کا بھی آئیڈیا نہیں کہ یہ کیا ہوا. اچھا, یعنی مجھے نہیں سمجھ. میں مطیع اللہ جان یا کسی پہ تو فوری طور پہ میں نے, جب ہمیں پتا چلا, ہم نے امیڈیٹلی انویسٹیگیشن کروائی. نتھنگ ہیپن. نہیں, ہم نے وہ واپس آ گیا. یعنی جب بھی ہوا نوٹس لیا, اسی وقت وہ ریٹریو ہو گیا. پتا تو لگے کون لے کر گیا تھا. وہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ انٹیریئر منسٹری کو میں نے چھوڑا تھا. یہی نہیں بلکہ محسن بیگ صاحب جو کہ ایڈیٹر ہیں اپنے اخبار کے, اپنی ایجنسی کے, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو بھی موسٹ ریسنٹ واقعہ ہے, وہ بھی آپ کو ہمارے ساتھ بلکہ موجود بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. عامر ضیاء صاحب بہت سینئر صحافی ہیں, بہت پروگرامز آپ ان کے دیکھتے ہیں, بڑی صاحب الرائے شخصیت ہیں. بہت بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں. وجاہت مسعود صاحب ایک بہت بڑا نام پاکستان کے کالم نگار کی حیثیت سے, صحافی کی حیثیت سے, اور ہم خود ان کے شاگرد بھی ہیں, ان کو پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ مجھے بتایا گیا کہ موجود ہوں گے, اور ابھی ان سے بھی ہم بات کریں گے. آپ تینوں کو بہت شکریہ. اور سب سے پہلے محسن بیگ صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ یہ عمران ریاض کی گرفتاری کا معاملہ ہے یا جو بھی ہے, لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کل جو چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں وہ آج ہمیں بری لگتی ہیں؟ بہت شکریہ آسمہ. یہ تو میں 30-35 سال سے, جب سے اس پروفیشن میں ہے, میں دیکھ رہا ہوں. لیکن عمران خان صاحب سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس کلیم کے ساتھ آئے تھے کہ میں پرانی ساری روایتی سیاست نہیں کروں گا, اور جو ظلم اور جبر اظہار رائے پہ رہا ہے میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. لیکن جیسے ہی وہ گورنمنٹ میں آئے, اور آپ نے دیکھا یہ ریسنٹ بات ہے, کچھ زیادہ دور نہیں ہے, انہوں نے جس طریقے سے گورننس شروع کی اور میڈیا کو جس طریقے سے انہوں نے اپنے, وہ کہتے ہیں نا, میں نے اپنے نشانے پہ رکھا ہوا ہے, بندوق کی شست پہ. جی, اور اس میں میرا اختلاف بھی ان سے مین اسی لیے تھا جب انہوں نے میر شکیل الرحمان اور حمید ہارون کے خلاف کیسز بنانے اور ان کو اریسٹ کرنے کی بات کی اور ایڈز بند کرنے کی. میں اس چیز کا مخالف تھا. میں وہ چیزیں پہلے دور میں بھگت چکا ہوا ہوں. 5 سال ہمارے ایڈز بند رہے. تو یہ خان صاحب کی میں نے دیکھا ہے عادت بن گئی ہے کہ ان کو شاید اپنا ماضی یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور کس طریقے سے انہوں نے صحافیوں پہ اور صحافتی اداروں پہ قدغن لگائی, ان کو فائنینشلی ڈاؤن کیا. ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ جنریٹ ہوئی ہے سب میڈیا اداروں میں, ایک نہیں ہے. تو اس کا امپیکٹ اوور آل میڈیا انڈسٹری پہ بہت برا گیا. اور آج اگر میڈیا انڈسٹری ریوائیو کرنا چاہے تو بڑا مشکل مرحلہ ہے, کیونکہ ایک تو بزنس ویسے نہیں ہے, اور پھر گورنمنٹ نے جو کیا. اور خان صاحب آج بیٹھ کے کہیں کہ فسطائیت بہت ہے اور خوف ہے, بھائی آپ نے کیا کیا؟ آپ سے تو ہم یہ دیکھو, چلو ان سے تو توقع کر سکتے ہیں, آپ سے تو توقع نہیں تھی. اس پچھلے دور میں ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہوا, ہم ان کو بھی کریٹیسائز کر رہے تھے. میں نے نون لیگ کو بہت کریٹیسائز کیا, گورنمنٹ کو ہم سب نے کیا, اور آج بھی کرتے ہیں. گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کو کریٹیسائز کرنا ہر صحافی کا یا جو تجزیہ نگار اس کا حق ہے, جائز ہونا چاہیے, غیر ضروری نہیں ہونا چاہیے, تاکہ نیگیٹیوٹی نہ پھیلے معاشرے میں. میں نہیں چاہتا کہ میرے تبصرے سے کل کو نیگیٹیوٹی پھیلے. لیکن کیا ان کو عمران ریاض کو گرفتار کرنا چاہیے تھا اس آج کے دور کی اب پی ایم ایل این گورنمنٹ یا جو اتحادی حکومت ہے اس میں یہ ہوا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگر انہوں نے ایف آئی آر کاٹی تھی تو اس کو بہتر طریقے سے بلاتے اور قانونی طریقے سے اس کو جو بھی قانونی کارروائی ہے, اگر آپ نے ایف آئی آر کاٹی ہے. لیکن اب آپ دیکھیے عمران ریاض صاحب کا جو خود کا کنڈکٹ ہے اور جس طریقے سے وہ پچھلے 1-1.5 ماہ میں وہ بیہیو کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں انہوں نے ریڈ لائن کراس کر لی. اور ریڈ لائن کراس کر کے انہوں نے ریاست کے اداروں کو, ابھی میں ریسنٹلی کچھ سیمینار میں وہ کہہ رہے تھے ہم ٹکر کے لوگ ہیں. مطلب آپ اس ادارے سے جس کو آپ سوشل میڈیا پہ تنقید اور
میں سمجھتا ہوں الفاظ وہ مناسب نہیں تھے جو آپ کر رہے ہیں. آپ ان کو چیلنج کر رہے ہیں اور آپ یہ کس کے بہاف پہ کر رہے ہیں اور آپ پوری دنیا کو یا ہمارے اس ریاست کے دشمنوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی، اور میں ایک بات آپ کی، میں اس سے پہلے عامر ضیاء صاحب بلکہ آپ سے پوچھ ہی لیتی ہوں عامر صاحب کہ یہ جو قوانین ہے پیکا جس کے انڈر یہ سب کچھ ہوا ہے یا ہوتا رہا ہے، عمران ریاض کا میں ان کا دیکھ رہی تھی ولاگ، بڑا وہ بہت زیادہ وہ عام بھی ہوا ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی فوائد اس کے جو ہے وہ بتا رہے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو؟ کل بھی یہ چیزیں ہوتی رہی اور آج بھی ہوئی ہیں، ہو کیوں رہا ہے یہ سب کچھ؟ بڑی دلچسپ بات ہے جو آپ نے شروع میں اپنے ابتدائی کلمات میں بھی کہا کہ ہم دائروں میں سفر کر رہے ہیں، اور لگتا ہے یہ کہ جو ہماری حکمراں اشرافیہ ہے وہ کچھ سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے اور اسی غلطی کا ارتکاب بار بار کرتی ہے کہ جس کے نقصانات ہوتے ہیں. مطلب ہے، میں حکمراں اشرافیہ کی بات کروں، آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کوئی بھی ہو تو عموماً جو کلاس ہے وہ وہی ہوتی ہے، اسی طبقے کے لوگ آتے ہیں اور وہ جب اختلاف میں ہوتے ہیں اسی چیزوں میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں، جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہی چیز ان کے لیے جائز ہو جاتی، پوتر ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ وہی غلطیاں کر رہے ہیں. اچھا، اور یہ سیکھنے کو تیار نہیں کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کسی صحافی کی یا کسی بولنے والے کی آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا واقعی آپ اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں کبھی؟ میرے خیال میں تو نہیں ہوئے، بلکہ اس سے اس شخص کی ڈٹرمنیشن میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں وہ زیادہ بھرپور طریقے سے مخالفت کرتے ہیں، یا تو میکیاویلی کہ آپ اس پہ سوچ پہ عمل کرنے کی طاقت ہو جو کہ نہیں ہے، تو یعنی کہ آپ اینیلیٹ کر دیں، ختم کر دیں. تو وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں اتنی اندھیر نگری نہیں ہے، خدا کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے اس بات کا. تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو زخمی کرتے ہیں، کسی کو گرفتار کرتے ہیں، کسی کو جیل میں ڈالتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 2 دن کے بعد وہ نکل آتا ہے. بعض لوگ بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور پھر ریاست پاکستان کے لیے جا کے زیادہ لیٹل ہو جاتے ہیں، ایک مسلسل پروپیگنڈے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو میں مگر عامر صاحب، صحافی کون ہے؟ صحافی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں، جس کا بھی حوالہ محسن بیگ صاحب نے دیا ہے. صحافی جو ہے وہ سیاسی اجتماع میں کیا اس طرح بات کر سکتا ہے؟ صحافی کی ڈیفینیشن پہ اب اتنا زیادہ جسے کہنا چاہیے وہ ایک عجیب سا ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لیبل کیا گیا باقاعدہ مہم کے ساتھ کہ فلانا فلانے جماعت کے ساتھ اور فلانا فلانے. تو کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے کہ صحافی ہے کون؟ کیا کام ہے صحافی؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. مطلب ہے کہ صحافی کے نظریات ہو سکتے ہیں، صحافی کی ہمدردی ہو سکتی ہے، صحافی دائیں بازو کا ہو سکتا ہے، بائیں بازو کا ہو سکتا ہے، وہ سرمایہ دارانہ نظام کا حامی ہو سکتا ہے، اس کے خلاف ہو سکتا ہے نا. اور وہ مطلب وہ کہے بھی میں اسلامی نظام چاہتا ہوں، یہ بالکل ہوتا ہے اور ہمیشہ ماضی میں ہی رہا ہے. لیکن ایک تو خود ہم لوگوں میں آپس میں، ہم صحافیوں میں، ہمیں اور آپ میں کتنے اختلاف ہو، ہم تہذیب کا دائرہ آپس میں بھی عبور نہیں کرتے تھے. آج بدقسمتی سے ہم ایک دوسرے کا لحاظ خود بھی نہیں کرتے. درست بات. ہم جہاں پر مطلب ہمارے جو بہت سارے دوست ہیں، وہ اگر ان کو اسما صاحبہ کی بات اچھی نہیں لگی یا مضمون آپ کا اچھا نہیں لگا تو انہوں نے آپ کا مذاق کھل کر اڑانا شروع کر دیا، جو کہ بالکل جائز نہیں، آپ کو حق ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق بات کر رہا ہوں تو آپ بھی اپنے ضمیر کے مطابق بات کر رہی ہیں، اور اس میں لفافے کا دخل نہیں ہونا چاہیے. اب اگر کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جناب کیونکہ آپ کی مرضی کی بات نہیں کی گئی تو آپ نے لفافہ لیا یا آپ نے کوئی مطلب کسی پارٹی کے رکن، مگر انفارچونیٹلی کیا یہ پچھلے دور میں ہی اس چیز کو زیادہ ہوا دی گئی؟ مطلب ہم بہت سارے، آپ بھی جیسے اگر آپ ایک پارٹی کے ساتھ تھوڑا سا ان کی نظریاتی سوچ سے اتفاق کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر تنقید نہیں کرتے، تنقید بھی کرتے ہیں، پرفارمنس پہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی آپ کو یعنی پوری صحافت کو جسے کہنا چاہیے ملائن کرنے کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈا، کیا وہ پچھلے دور میں زیادہ نہیں شروع کیا گیا؟ اچھا، اس کی وجہ ہے، دیکھیں ہماری جو ابلاغ ہے، ابلاغ عامہ کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں ان کی تعداد میں بہت اضافہ بھی ہوا ہے. پھر آج جو ہے ہر آدمی کے پاس، ہر شخص کے پاس جو ہے ایک اظہار کی قوت ہے. جس کے پاس وہ عمران خان کا جملہ کہ جس کے پاس موبائل ہے وہ اس کا وہ ٹویٹر پہ بھی ہے اور وہ کامنٹ بھی دے گا، سب کچھ کرے گا. تو 2 باتیں ہوئی ہیں کہ پہلے جو ہوتا گیٹ کیپرز آف انفارمیشن ہوا کرتے تھے. اگر آپ پرانی بات کریں تو وہاں پر روک لیا جاتا تھا. فرض کریں کہ تقریر میں کسی نے بہت بیہودہ بات کی تو میں اگر خبر لکھ رہا ہوں میں خود ہی نکال دوں گا، تو وہ چیز عام نہیں ہوتی تھی. آج سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ چیز ہر گھر میں آ گئی ہے. ہمارے ڈرائنگ روم میں، ہمارے بیڈ روم میں کوئی بچہ اس سے محفوظ نہیں ہے. تو ایک تو بہت زیادہ یہ چیز پھیل گئی، اس کی وجہ سے پولرائزیشن میں اضافہ ہوا. جب بھی میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے وہ مغرب نے، ان کے تو
وہ پولیٹیکل ایشوز کی عدت نہیں ہے جو کہ ہمارے ممالک میں ہے نا. تو انہوں نے وہ تھرڈ ورلڈ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے بھی استعمال کیا ہے, اور آپ دیکھیں کہ کئی ممالک میں ایسا ہوا ہے کہ بالکل درست بات ہے. لیکن آپ یہی عامر ضیاء صاحب یہی دیکھیے کہ پچھلی جو قانون تھے پی کا قوانین, یہی جو پچھلی حکومت تھی, ہم کہتے تھے یہ غلط ہیں, اس کے اوپر ہم بات کرتے تھے, تنقید کرتے تھے, تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم لفافے ہیں اور پتہ نہیں ہم کیا کیا ہیں. آج بھی ہم اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں. بہت سارے تجزیہ نگار اس وقت جو فیور کر رہے تھے, آج کے کل کے معاملے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی وہ قانون غلط تھا. تو پھر بتائیے پھر کیا مطلب کیا کہا جائے, کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے؟ اچھا اب دیکھیں, میں نے اتنا مطالعہ نہیں کیا اس قانون کا بدقسمتی سے, لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ ہمیں کہتے ہیں ریگولیٹ کرنے کے لیے اپنا مین اسٹریم اور سوشل میڈیا کے قوانین چاہیے, اور اس میں ظاہر اسٹیک ہولڈر, یہ نہیں ہو سکتا کہ لالسنس ہو. ہمیں اگر چاہیے کہ اس میں گالم گلوچ نہ ہو رہی ہو, لوگوں کے خلاف ٹرینڈز نہ بن رہے ہوں, جھوٹی سچی باتیں نہ ہو رہی ہوں, عجیب و غریب بیہودہ الزامات لگ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں کوئی نہ کوئی قوانین تو چاہیے. تو میں تو ان اشخاص میں سے ہوں جو قوانین کی اس زمانے میں بھی کہتا تھا کہ ہونا چاہیے, اور آج بھی میں کہتا ہوں. اب میں یہ اس کی ڈیٹیل میں جا کے ایک الگ بحث ہے کہ جی یہ چیز بری ہے, یہ چیز اچھی ہے, لیکن میں اصولی طور پہ چاہتا ہوں کہ قانون ہونا چاہیے. اور اس قانون لیکن آج محسن بیگ صاحب بالکل I totally agree with you, I totally agree with you sir, بالکل. لیکن محسن صاحب آج یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کسی کو ویگو میں نہیں اٹھایا, ہم نے تو ایک FIR کٹوائی ہے, تو ہم کیا ان کی بات کو پھر جسٹیفائی کر کے مان لیں کہ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ بھئی FIR ہی کٹوائی ہے نا؟ دیکھیے یہ جو پیکا لا ہے یہ 2016 میں انٹروڈیوس کروایا گیا, اور اس میں اور PMLN گورنمنٹ نے کروایا. لیکن جب اس کو امینڈ کیا گیا خان صاحب نے, اور جو اس میں شکس ڈالی گئیں جو میرے پہ لگیں, پہلا شخص میں ہی تھا, اور اس میں یہ تھا کہ 5 سال تک آپ کی بیل نہیں ہو سکتی, اور آپ کسی FIR وارنٹ اور کسی چیز کے بغیر آپ کو اٹھایا جا سکتا, بغیر کسی وجہ سے, وجہ بعد میں بتائی جائے گی. تو یہ آج فسطائیت کی بات کرتے ہیں خان صاحب. تو وہ جو امینڈمنٹ لائے تھے, اور جس کو رات کو جب میں اریسٹ ہوا تو رات کو صدر پاکستان سے وہ کیا کہتے ہیں آرڈیننس پاس کروا کے صبح مجھ پہ لگا دیا. تو مقصد یہ کس منہ سے آپ یہ بات کرتے ہیں؟ آپ نے تو جو فاشزم کیا ہے اور جس طریقے سے آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے, وہ تھینکس ٹو دا کورٹ انہوں نے وہ شکیں اڑا دی. اب جہاں تک یہ الیکٹرانک میڈیا کا بل ہے 2016 کا, دیکھیں اس میں بڑا واضح ہے کہ, اور یہی جو صاحب ابھی اریسٹ ہوئے ہیں کل, ان کی میں آج ویڈیو مجھے کوئی بھجوا رہا تھا, انہوں نے اس پورے بل کو جی میرے پاس ہے, وہ میں ابھی سنا بھی دوں گی, اور اس میں یہی تھا کہ آرم فورسز ہمارے ریاست کے اداروں کو آپ اس طرح ملائن نہیں کر سکتے پبلکلی انٹل یو ہیو اے پروف. درست بات ہے. اگر انہوں نے کوئی غلط جی محسن صاحب میں ایک بریک لینا چاہتی ہوں. جو بات ابھی محسن صاحب نے بھی کی اور عامر ضیاء صاحب بھی درست کہہ رہے ہیں کہ کوئی حدود و قیود تو ہمیں طے کرنی ہے نا, اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن جو ایتھیکل جرنلزم کر رہے ہیں ان کے ساتھ گزشتہ 4 برس میں کیا ہوا ہے. ابصار عالم کی آج ہی دی نیوز میں سٹوری چھپی ہے, چلے ہم ان کو, وہ تو صحافت ابھی اس وقت نہیں کر رہے, مگر جو ان پہ حملہ ہوا اور کہاں سے پکڑے گئے لوگ وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو باضابطہ صحافی ایتھیکل جرنلزم کر رہے تھے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وجاہت مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, تو ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ وجاہت مسعود صاحب ہمارے استاد ہیں, موجود ہیں. بہت بہت شکریہ وجاہت صاحب. اب آپ سے محسن صاحب بھی بات کر رہے تھے, عامر ضیاء صاحب بھی, مگر آپ سے پہلا سوال آپ نے بہت ایک دفعہ لکھا بھی بڑا خوبصورت, بلکہ اکثر آپ لکھتے بھی ہیں اسی موضوع پہ کہ فسطائیت کیا ہے. کل خان صاحب نے جو ڈیفینیشن پیش کی ہے کہ پاکستان کے اندر فسطائیت اس وقت ہے, تو آپ کیا بیان کریں گے کہ فسطائیت ہے کیا, اور ہم اپنے مقاصد کے لیے کب تک اس کو استعمال کرتے رہیں گے؟ خان صاحب نے جس طرح سے آسما بی بی فسطائیت کے بارے میں بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایگزیجریٹ کر گئے, مبالغہ کر گئے. ہمارے ملک میں ایک پارلیمانی جمہوریت ہے, ملٹائی پارٹی سسٹم ہے, اور آرٹیکل 95 کے تحت عدم اعتماد ہوا ہے, اور جو ان کی اتحادی جماعتیں تھیں وہ انہیں چھوڑ گئیں تو ان کی حکومت تبدیل ہو گئی. فسطائیت یہ نہیں ہے. فسطائیت بنیادی طور پہ ایک جی آواز کیوں بند ہو گئی ہے بھائی؟ ہم فسطائیت پہ بات کر رہے ہیں. وجاہت صاحب کو فون پہ لے لیں پلیز.
جی سوری وجاد صاحب آپ کی آواز کٹ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ فون پہ جی آواز دے سکتے ہیں مجھے فون پہ جی معذرت وجاد صاحب آپ کی آواز چونکہ آ رہی تھی اور ایک دم غائب ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوا ہے جی عامر ضیاء صاحب آپ بتائیے گا تھوڑا سا اس پہ آپ بات کریں پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے میرا خیال ہے جڑے گا سلسلہ سر جی اسما صاحبہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پروگرام کے پہلے سے میری بات ہوئی فیشزم کے اوپر نا، تو میرا موقف یہ ہے کہ جناب اس ملک میں کبھی بھی فیشزم نہیں آیا اس طرح کا جس طرح جمہوریت نہیں ہے ہمارے یہاں. لیکن جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی عوام دوست چیزیں ہو رہی ہوں، لیکن ہمارے یہاں کبھی بھی حقیقی جمہوریت یا عوام دوست جمہوریت نہیں آئی. اسی طرح یہاں پر فیشزم بھی نہیں آیا. فیشزم کی جو اصل تعریف ہوتی ہے اس میں موڈ آف پروڈکشن، لیبر، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اس کے قبضے میں ہوتی ہے جو بھی حکمراں ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں عمران خان کے زمانے میں بھی یہی الزام لگا کرتا تھا، ان کے مخالفین کہتے تھے کہ جی عمران خان جو ہے فیشسٹ گورنمنٹ ہے، اور اس میں بھی یقیناً لوگ صحافی نشانہ بھی بنے، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن تب بھی ہمارے پاس سانس لینے کی جگہ ہوا کرتی تھی اور وہ آج بھی ہے. مطلب ہے کہ آپ اختلاف رائے کر سکتے تھے اور اختلاف رائے کر کے آپ زندہ رہ سکتے ہیں. فیشزم میں ممکن نہیں ہے یہ. اب آپ دیکھیے کہ عمران ریاض صاحب کو پکڑا ہے، ہوپ فلی مطلب ہے کچھ دنوں میں ہی رہا ہو جائیں گے. محسن صاحب کو ان کے زمانے میں پکڑا گیا تھا، عمران خان صاحب کے زمانے میں یہ بھی باہر آ گئے تھے. تو ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں جو ہے نہیں باہر تو آ جاتے ہیں لوگ، لیکن جو زبان بندی کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں عامر صاحب، وہ آپ کے خلاف ہوں یا کسی اور کے خلاف ہوں، اس سے آزادی اظہار پہ تو قدغن لگتی ہے، لوگ ڈرتے ہیں، خوف کی فضا پیدا ہوئی تھی پچھلی دفعہ. فیلڈ اٹیمپٹ ہوتا ہے. آپ مہینہ 2 مہینے سے زیادہ کسی کو پر پابندی نہیں لگا پا رہے، اور اگر ایک آواز کو بند کرتے ہیں تو 4 نئی آوازیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ جو شخصیت جس پہ پابندی لگائی جاتی ہے وہ کہیں اور اظہار کر رہی ہوتی ہے. حامد بھی جا کے وہ بیرون ملک کے جو وہ تھے اخبارات وہاں پہ کالم لکھ رہے تھے. تو آپ آواز آج کے دور میں دبا نہیں سکتے. تو پھر وجاد صاحب پھر پابندیاں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ پھر یہ فیشزم کیوں دکھایا جاتا ہے؟ پھر لوگوں کو گرفتار کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر غداری اور بغاوت کے مقدمے کیوں بنتے ہیں؟ وجاد صاحب اس لیے کہ فسطائیت تو ہمارے ملک میں نہیں ہے، لیکن ایک اس سے زیادہ بری چیز موجود ہے. وہ ہے اس ملک کے وسائل پہ، اس ملک کی فیصلہ سازی پہ نادیدہ قبضہ، اور وہ 1951 سے چل رہا ہے، اس میں کبھی رعایت نہیں آئی. تو وہ ایک پہلو ہے فیشزم کا، وہ ہمارے ملک میں موجود ہے. اور یہ جو کوششیں کی جاتی ہیں صحافت کی آوازوں کو روکنے کی، سیاسی مخالفین کو روکنے کی، وہ بنیادی طور پہ اس انویزیبل فیکٹر کی وجہ سے ہے جس نے غیر علانیہ طور پہ اس ملک کے وسائل پہ اور وسائل کی تقسیم کی فیصلہ سازی پہ قبضہ کر رکھا ہے. اس وجہ سے یہ کوششیں کی جاتی ہیں. کیوں ہے ایسا سر؟ ایسا کیوں ہے کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والی حکومت جو ہے وہ بھی ان کو نہیں روک سکتی، اور جو تبدیلی کا نعرہ نہیں لگاتے وہ بھی اس کو نہیں روک سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت بالآخر اسی پہ آ جاتی ہے جو کہ چاہا جاتا ہے؟ کیونکہ اقتدار کا سرچشمہ عوام نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی مرضی اور منشا ہے جو کٹھ پتلیوں کا کھیل کھیلتے ہیں. تو اس وجہ سے کوئی حکومت بھی جو ہے وہ مکمل طور پہ تو کیا ایون سگنیفیکنٹ طور پہ بھی آزاد نہیں ہوتی. آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمارے جو محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے ایک آرڈر کے ذریعے جو ہے جو آخری چیز بچ گئی تھی، وہ پہلے سے کچھ چیزیں ہو رہی تھیں اسی طرح کے، اسی سلیقے سے، اسی نمونے پہ، لیکن اب تو انہوں نے آن پیپر سرنڈر کر دیا بیوروکریسی کو. تو ہر جو حکومت آتی ہے، جیسے عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن والے معاملے پہ کیا، جیسے محترم نواز شریف صاحب نے اپنے زمانے میں، محترمہ بینظیر بھٹو نے جمہوریت کے تمغے دیے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت کا اور اقتدار کا سرچشمہ اس ملک میں عوام نہیں ہیں. لیکن وجاد صاحب صحافی کا کیا کردار ہونا چاہیے سر؟ صحافی جیسے کٹ پتلی سیاسی جماعتیں ہیں، تو کیا کٹ پتلی صحافی بھی آ گئے ہیں جو کہ نیریٹو کو یا پروپیگنڈے کو کسی بھی سیاسی جماعت کے آگے بڑھاتے؟ کیسے پہچان کرے کون صحافی ہے؟ آپ کو خوش رکھے. آج سے نہیں حمید نظامی، زید سلیحری اور اس طرح کے بہت سے دوسرے صحافی جو ہے وہ ڈے ون سے I call them collaborators، اور وہ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں. جب کھلی آمریت ہوتی ہے تو ذرا کھل کے سامنے آ جاتے ہیں،
हमने 70s में नहीं देखा क्या? हमने प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस नहीं देखा क्या? हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में 6 अखबारात पे पाबंदी लगते नहीं देखी क्या? हम रज़िया भट्टी के और मोहतरम इब्राहिम जलीस की मौत हमें भूल गई क्या? हमें नहीं मालूम कि निसार उस्मानी के साथ क्या होता था? लेकिन मैं ये बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ 100% तौर पे कि हमारे मुल्क में सहाफ़त में ऐसे लोग ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं जो अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं और आवाम में राय आमा उनके हक में हमवार करते हैं, सियासत को एक गाली का लफ्ज़ बना के रखते हैं, सियासत की साख को गिराते हैं। अब मैं सर ब्रेक लेनी है मोहसिन साहब, चूँकि बीच में टेक्निकल इशू भी आया था, तो मैं ब्रेक के बाद ये ज़रूर पूछूंगी कि हुदूद व क़ुयूद फिर क्या, जो अभी बहुत एक आमिर ज़िया साहब ने बहुत उम्दा बात की। उन्होंने कहा कि जो इंस्टीट्यूशन के अंदर यानी हमारी सहाफ़त के अंदर भी जो एक छन्नी होती है जिसमें से छन के खबर निकलती है एडिटर की, वो ख़त्म हुई, जिसके बाद और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूबर्स हैं, उनको हम सहाफ़ी कह सकते हैं, प्रोपेगेंडिस्ट को सहाफ़ी कह सकते हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आमिर साहब, हुदूद व क़ुयूद क्या होंगी? आप ही ने बात की थी, लेकिन कैसे ये इसको मसलन सोशल मीडिया के ऊपर कैसे आप चेक रख सकते हैं? कोई भी बैठ जाए, इल्ज़ाम लगा दे, ख़ुद हमारे ख़िलाफ़ ऐसी किरदार कुशी की मुहिम, वन साइडेड बायस्ड वो चले हैं कि मतलब हम जवाब देने, हमें समझ नहीं आता था कि जवाब कैसे दें। तो ये कैसे होगा सर, कैसे कंट्रोल किया जाए? बड़ा मुश्किल है। सोशल मीडिया तो वो बला है, वो फ्रीट है जो इस वक्त काबू में नहीं आ सकता। तो उसका एक तरीका जो मैं कम से कम मैं करता हूँ, कोई गाली देता है तो मैं जवाब नहीं देता, ना शिकायत करता हूँ। और अमूमन होता है कि ट्वीट के नीचे कोई ना कोई आपको कहता है कि आप फलां पार्टी के हमदर्द हैं या फलां के लिए आप काम करें, फलां के लिए लिफाफा ले रहे हैं। लेकिन जाहिर है उतना मेरे साथ नहीं होता जितना आपके साथ हुआ। हमारे साथ बहुत मामूली उसका नौयत का होता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ तो आप वो कर नहीं सकते। लेकिन जो प्रोफेशनल सहाफ़ी है, जो सहाफ़ती इदारों में है, हम लोग कुछ अपने साथ कर सकते हैं कि हम क्या, मतलब वो इदारे क्या कर सकते हैं और हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए। यानी कि मैं समझता हूँ मिनिमम सहाफ़ियों के लिए होना चाहिए कि जो ज़बान हम ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो लिखने में हम इस्तेमाल करते हैं अखबारात में, हम उस वही पैरामीटर्स अपने लिए रखें जो हम सोशल मीडिया में इस्तेमाल करें। यानी कि हम गाली ना दे रहे हों, हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगा रहे हों, और हम वो एक और ठीक है बात चीज़ें फ़र्ज़ करें कि हम जो है वो बात अपने पॉलिसी की वजह से अखबार में नहीं लिख सकते या मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं कह सकते। तो अगर हम उसको सोशल मीडिया पे किसी प्लेटफॉर्म पे कह रहे हो तो उसको भी हम सहाफ़ती दायरे कार में रहते हुए लिखेंगे या बोलेंगे उसके ऊपर। हम किसी को मतलब है गालम गलोच नहीं कर सकते। लेकिन जो सहाफ़ी होगा वो करेगा ना। अब बिल्कुल, अब वजाहत साहब, मैं वही कह रहा हूँ जी, जो सहाफ़ी और प्रोपेगेंडिस्ट, उसमें क्या फ़र्क है और कैसे हम उसकी तफरीक करें कि ये प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहा है और ये जो है वो अपनी जर्नलिज्म कर रहा है, तनकीद कर रहा है? ये आपने मुझसे जी आप जी सर। अच्छा, मैं अर्ज़ किए देता हूँ। देखिए, हर सहाफ़ी की एक टाइम लाइन बनती है। जैसे फ़र्ज़ किया कि मैं 90 में सहाफ़त में आया है, तो 5 ईयर की लाइन ले लीजिए। वो जो कहा जाता है ना, जैसे कारोबारी आदमी के बारे में कि उसका रेट, उसके शेयर्स गिरते और बढ़ते कैसे हैं, तो जो सहाफ़ी जो है वो जानता तो है कि ताकत का असल मरकज़ क्या है। उसका जो मौक़िफ़ है, जो 5 साल पहले था, 3 बरस बाद था, 3 बरस बाद था, वो बताता है कि वो प्रोपेगेंडिस्ट है या वो अपने ज़मीर की आवाज़ पे बात कर रहा है। दुरुस्त बात। हमारे यहाँ एक बदकिस्मती ये हुई है कि पहले तो हमने आमिल सहाफ़ी को बेबस किया और फिर हमने एडिटर भी उड़ा दिया। अब तो मालिक है ना इदारे का, मीडिया आउटलेट का मालिक है या उसकी बहू है जो ये फैसले करते हैं। मैं आपको उसकी, अभी हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा हार्श होते हैं, जिनको होना भी चाहिए जिस तरह की वहाँ पे डिस्कोर्स हो रहा है। एक खातून है, फरा उनका इसमें गिरामी है, वो मोहतरमा बुशरा की दोस्त हैं, उन पे कुछ इल्ज़ामात हैं। इल्तज़ामन उनके नाम के साथ गोगी लिखा जा रहा है। एज ए जर्नलिस्ट आई नो एवरी वर्ड कैरीज ए कॉनोटेशन, ट्रू, एंड दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड टू
convey a certain licentious connotation. बिल्कुल दुरुस्त बात। क्या हम अपने अखबार को, अपने आउटलेट को, अपने टिकर देने वाले को मना नहीं कर सकते कि भाई जो उनका नाम है वो लो? हाँ, उनका निकनेम ना लिया जाए ये और फिल्म तहकीर ना की जाए, तौहीन ना की जाए, आप मुल्जिम को तहकीर ना की जाए। बिल्कुल, मुल्जिम मैं को आपको मुजरिम याद बना दिला के दूं, ना जब पेश पहली किया जाए। दफे जी जी हाँ, जैसे मोहतरमा आबदा हुसैन पहली दफे वजीर इत्तलात बनी तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में उन्होंने हुक्म दिया कि उन्हें बेनज़ीर साहबा कहा जाए, फिर ये कि बेगम जरदारी कहा जाए। भाई ये सहाफत नहीं है, प्रोपेगेंडिस्ट। मैं अब सोचता हूँ कि हमें भी अपने उन साथियों से, उन सहाफ़ियों से जो 15 बरस, 16 बरस, 12 बरस एक भाई का, एक सियासतदान का, सियासी रहनुमा का मौक़िफ़ बयान करते रहे, उन्हें प्रोजेक्ट करते रहे। क्या सियासी असासा था इमरान खान साहब का 2002 से 2012 तक, सिवाय एक कौमी असम्बली की सीट के जिसमें उन्होंने एक भी पॉलिसी स्पीच नहीं दी थी कौमी असम्बली के अंदर, और उनके 300 के करीब सोलो इंटरव्यू किए गए। जी ऐसा ही तो है। जो सर इसके ऊपर एक और डिस्कशन रखेंगे कि उनको क्यों इंटरव्यू किया गया, उनको मीडिया के ऊपर क्यों हिदायत थी, क्या था कि इतना ज़्यादा वो किया गया और बाकियों को क्यों नहीं किया जाता। मोहसिन साहब, अब ये हुदूद व क़ुयूद हमारी जो है, और एडिटर का क्या रोल होना चाहिए? अब सोशल मीडिया को तो अब हम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन नॉर्मल मीडिया को। देखिए, मैं तो खुद प्रिंट मीडिया से हूँ और हमारे यहाँ से तकरीबन 25 साल से एवरेज 400 न्यूज़ इंग्लिश, उर्दू और सिंधी में निकलती हैं। हमने उसका फ़िल्टर सिस्टम रखा हुआ है, हमारे सब एडिटर्स, फिर उसके ऊपर जो शिफ्ट इंचार्ज है, फिर उसके ऊपर एडिटर है, फिर चीफ एडिटर है। तो फ़िल्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसे अभी वजाद साहब ने बात की, मैं इस हक़ में इतना हूँ कि आप अल्फाज जो हैं, ख़ासकर कुछ मीडिया आउटलेट्स ऐसे आए जिन्होंने उर्दू लैंग्वेज बदल दी और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो बहुत कैचिंग आम लोअर क्लास के लिए थे, लेकिन वो सहाफ़त में अल्फाज जो हैं अच्छे नहीं थे। और मैं उर्दू में अमूमन जब पढ़ता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि आप ये क्या कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, हमारी लैंग्वेज बदल गई, हमारा माइंडसेट बदल गया। फ़िल्टर सिस्टम प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया, ये तो फ्री फॉर ऑल है। आप कुछ भी कह दें, आगे से जवाब नहीं आता। अगर आए तो उसी लैंग्वेज में आता है जिसमें आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है। वो एक को गाली दे रहा है, वो दूसरा 2 गालियाँ एक्स्ट्रा कर लेता है। तो इसमें हम सब लोगों का कसूर है। एज ए माशरा आपको चाहिए कि अगर कोई यूट्यूबर और ये जो जितने भी अपने वो क्या अकाउंट्स में जो बनाते हैं कि जी इतने बढ़ गए फेक अकाउंट्स, स्पॉट्स, ये चाहिए, इसके लिए कानून होना चाहिए, इसको क्रब करना अब चाहिए। इसका क्या किया जाए? अब कोई शख्स यूट्यूबर आपके खिलाफ वन साइडेड नहीं, प्रोपेगेंडा करता चला जा रहा है, आपको ये बेबुनियाद बातें, मतलब मैं तो खुद इसकी शिकार हुई हूँ और कई बार हुई हूँ, तो क्या किया जाए इसका? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं 2 लोगों के खिलाफ 1.5 साल पहले गया था और वो मेरी एप्लीकेशन उसी तरह ही है, लेकिन मेरे खिलाफ जो था, आपको पता है, मेरे खिलाफ केस रजिस्टर्ड नहीं था, वो बाद में किया गया। जी, पहले आपको गिरफ्तार किया गया। ठीक है जी। तो मकसद ये है कि लॉ है, उसको परवेल करना चाहिए। हमें गवर्नमेंट जो भी हो, एज ए जर्नलिस्ट बॉडीज, हमें उसको प्रेस करना चाहिए। बिल्कुल। और जो लोग इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं और लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, उसको डिस्करेज करना चाहिए, वो चाहे आमिर रियाज खान हो या कोई और हो। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये सबसे अहम बात यही है कि हमें बतौर सहाफ़ी, जब हम सोशल मीडिया पे लिखते हैं, जब हम लिखते हैं, बोलते हैं, अपने अल्फाज का चुनाव, क्योंकि अल्फाज को इस्तेमाल करना सिर्फ सहाफ़ी जानते हैं, वकील भी जानते हैं, लेकिन सहाफ़ी ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो इससे गुज़र के जा रहे होते हैं। इसका भी ख्याल रखना होगा और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी ये पहचान ज़रूर करनी चाहिए, सहाफ़ी कौन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिविस्ट कौन है और प्रोपेगेंडिस्ट कौन है जो प्रोपेगेंडा करने वाला है, उसका भी पता चलना चाहिए। सबसे अहम जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर उस शख्स के ऊपर है जो कि मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर काम करता है, लेकिन वो अपनी ज़ुबान और अपने अल्फाज का ख्याल नहीं रखता। ये ज़िम्मेदारी उसकी है। सो जो भी है, कोई भी कानून हो, अगर आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कदम लगेगी, हम उसके ख़िलाफ़ होंगे, बोलेंगे और ज़रूर बोलेंगे। पीका लॉ कल भी गलत था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।